یہ حقیقت ہے کہ یورپین اور ہندوستان کے فرقہ پرست مورخوں نے اورنگزیب عالمگیر کو جتنا بدنام اور رسوا کیا ہے، اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ ان کو ہندوؤں کا سب سے بڑا دشمن بتایا جاتا ہے اور ان پر الزام ہے کہ بہت سے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا اور لاکھوں ہندوؤں کو صرف اس بات پر قتل کر دیا کیونکہ وہ ہندو تھے۔ اور ان کی بابت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کے ہزاروں مندر ڈھا دیے، ان کو متعصب، مکار، ظالم اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ بدتر سے بدتر جو الزام کسی ادنا درجے کے حکمران پر لگایا جا سکتا ہے وہ بھی اس بادشاہ کے سر تھوپ دیا گیا ہے۔ حالانکہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، ان پر عائد کردہ الزاموں میں سے کوئی ایک الزام بھی درست نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ اکبر کی طرح بے دین اور جہانگیر کی طرح مذہبی معاملات میں لاپرواہ نہیں تھے، بلکہ اسلامی شعار کے سختی سے پابند تھے، اور غالباً یہی ان کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن ان پر ہندو کشی کے الزام کی اصل حقیقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا فوجی سپہ سالار راجہ جے سنگھ تھا۔ چنانچہ جب تک راجہ جے سنگھ زندہ رہا، اورنگزیب عالمگیر نے جنگی معاملات میں اس ہندو جرنیل کے مقابلے میں کسی مسلم سپہ سالار کا اعتبار نہ کیا، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ماموں شائستہ خان کو دکن سے ہٹا کر شیواجی کے مقابلے کے لیے راجہ جے سنگھ کو بھیجا تھا۔ اگر اورنگزیب متعصب یا تنگ نظر ہوتا تو وہ ایک ہندو کی سرکوبی کے لیے کبھی دوسرے ہندو کو نہ بھیجتا۔ راجہ جسونت سنگھ، جس کے بارے میں یہ عیاں تھا کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے پرانا دشمن تھا، لیکن جسونت سنگھ کے پرانے باغی ہونے کے باوجود اورنگزیب عالمگیر نے اس کے سپرد کابل جیسا اہم صوبہ کیا تھا جہاں 100% کٹر مسلمان تھے۔ کیا کوئی متعصب بادشاہ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کی جنگی سرگرمیوں پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے 50 سالہ جنگی جدوجہد میں راجپوت برابر ان کے دوش بدوش لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹوں پر تو شبہ کیا مگر کسی راجپوت کی طرف کبھی کسی قسم کا شبہ ان کے دل میں نہیں آیا۔ مہارانا اودے پور بہت سے راجاؤں کو متحد کر کے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف اعلان بغاوت کر دیتا تھا، لیکن جب اسے شکست اور ناکامی ہوتی تو وہ اورنگزیب عالمگیر سے معذرت کر لیتا تھا، اور اورنگزیب عالمگیر خندہ پشانی کے ساتھ اسے گلے لگا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جودھ پور، اودے پور، کوچ بہار اور دوسری سینکڑوں ہندو ریاستیں جو اندرونی معاملات میں بالکل آزاد تھیں، اورنگزیب عالمگیر جوں کی توں برقرار رکھتا ہے۔ ان کو کبھی مغلیہ حکومت میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن وجے پور اور گولکنڈہ کی اسلامی حکومتوں کو فنا کر کے مغلیہ حکومت کا جزو بنا لیتا ہے۔ کیا ہندو دشمن بادشاہ کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے؟ اس کے علاوہ منصب، خطابات اور جاگیروں کی تقسیم میں اورنگزیب عالمگیر نے کبھی نہ کسی مسلمان میں امتیاز کیا اور نہ ہندو میں، سب کو کھلے دل کے ساتھ نوازا۔ مگر کیسا ستم ہے کہ پھر بھی اس کو ہندوؤں کا کٹر دشمن کہا جاتا ہے۔ کیا یہ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ کھلی نا انصافی نہیں ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یورپین اور ہندوستان کے فرقہ پرست مورخوں نے صرف ان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اس بادشاہ کو بدنام اور رسوا کیا ہے۔ مغلیہ سلطنت میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپہ گیری میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 عیسوی میں دکن کے صوبے دار مقرر ہوئے۔ اسی دوران میں آپ نے کئی بغاوتوں کو فروغ کیا اور چند نئے علاقے بھی فتح کیے۔ شاہ جہان کی بیماری کے دوران دارا شکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔
دارا شکوہ کی اس جلد بازی سے شاہ جہان کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ ان خبروں کے سننے کی وجہ سے شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا شکوہ اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی، جس میں دارا کو فتح حاصل ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر نے مراد سے مل کر دارا شکوہ کے مقابلے کی ٹھانی اور اجین کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی اور دارا کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد سامو گڑھ کے قریب پھر لڑائی ہوئی، جس میں اورنگزیب عالمگیر کو دوبارہ کامیابی ملی۔ اس کامیابی کے بعد اورنگزیب عالمگیر ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھے اور آپ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کر دیں اور فحاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دے دی۔ قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے، شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی گئی، درشن جروکا کی رسم ختم کر دی گئی اور بادشاہوں کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ اس کے علاوہ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم کر دیا گیا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے ٹیکس ہٹا دیے گئے۔ جس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر اپنے بھائیوں سے لڑ رہے تھے اور اپنی حکومت کے استحکام کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، مرہٹوں کی طاقت جنوبی ہند میں برابر بڑھتی چلی آ رہی تھی اور انہوں نے جنوبی ہند میں بری طرح سے لوٹ اور غارت گری برپا کر رکھی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے 2.5-3 سال خانہ جنگی میں اور اس کے بعد اپنی حکومت کے استحکام میں صرف ہو گئے تھے۔ اس دوران میں وہ دوسرے ملکی معاملات کی جانب توجہ نہ دے سکے، چنانچہ اس مدت میں مرہٹوں نے اپنی طاقت کو اچھی طرح مضبوط کر لیا۔ مرہٹوں نے شروع میں مغلوں پر ہاتھ صاف نہیں کیا، لیکن بعد کو وہ مغلیہ حکومت کے لیے بھی اچھا خاصا مستقل خطرہ بن گئے تھے۔ جس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر ایام شہزادگی میں بیجاپور کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، شیواجی بھی ان کے ملازموں میں شامل تھا اور اس نے اپنے مقبوضہ علاقوں کی اورنگزیب عالم کے ذریعے شاہی سند بھی حاصل کر لی تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر بری طرح سے بیجاپور کی جنگ میں الجھ گئے ہیں اور بادشاہی علاقے فوج سے خالی پڑے ہیں، تو اس نے مغل علاقوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ ان علاقوں سے اسے بے انداز سامان جنگ اور کئی سو گھوڑے ملے، تو اس نے پہلی مرتبہ سواروں کا دستہ تیار کیا اور پٹھانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، اور اس نے ایسی باقاعدہ فوج تیار کر لی جو ایک اچھے سے اچھے ترتیب یافتہ لشکر سے میدان جنگ میں آ کر بخوبی مقابلہ کر سکتی تھی۔ مغل شہزادوں کی خانہ جنگی سے بھی اس نے پورا فائدہ اٹھایا، چنانچہ وہ ایک طرف تو مغلوں کے مقابلے کے لیے اپنی فوجی طاقت بڑھاتا رہا اور دوسری جانب مغلوں سے پیام و سلام اور معذرت کے ذریعے اپنی گزشتہ حرکتوں کی معافی حاصل کر لی۔ اورنگزیب عالمگیر کیونکہ اس وقت بھائیوں کی جنگ کی وجہ سے چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا، اس لیے اس نے شیواجی کو اچھا آدمی نہ سمجھتے ہوئے بھی اس سے بگاڑ پیدا کرنا پسند نہ کیا۔ غرض یہ کہ اس نے شیواجی کو معافی نامہ بھی بھجوا دیا اور کانکن کا انتظام بھی اس کے سپرد کر دیا۔ شیواجی کے باپ شاہ جی کی کوششوں سے اسی زمانے میں شیواجی کی سکندر عادل شاہ سے صلح ہو گئی، مگر والی بیجاپور سے صلح کرنے کے بعد شیواجی کے لیے یہ دقت پیدا ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے لوٹ مار کرنے کا میدان جاتا رہا۔ اس کے پاس کوئی بڑی جاگیر تو تھی نہیں، اس کا سب سے بڑا ذریعہ آمدنی یہی لوٹ مار تھی۔ 7-8 ہزار سواروں اور 50,000 پیادوں کا خرچہ وہ اسی سے نکالتا تھا، لہٰذا اس نے مغلیہ سلطنت کے علاقوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے جب شیواجی کی یہ روش دیکھی تو آپ کو اس کی سرکوبی کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ماموں شائستہ خان کو شیواجی کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ شیواجی کو جب یہ معلوم ہوا کہ شائستہ خان اس کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے
تو وہ راج گڑھ سے سنگڑا چلا گیا۔ شائستہ خان نے ایک ایک کر کے اس کے تمام علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شائستہ خان پونا پر بھی قابض ہو گئے اور اسی حویلی میں قیام کیا جو شیواجی کی بنائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد شیواجی کے علاقوں کو تباہ و برباد اور فتح کرنے کے لیے چاروں طرف لشکر روانہ کر دیے گئے اور اس قدر تباہی مچائی گئی کہ شیواجی پریشان ہو کر پہاڑیوں میں زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ شائستہ خان نے چن چن کر پونا کے مرہٹوں کو صاف کر دیا اور حکم جاری کر دیا کہ کوئی شخص کسی مرہٹے کو نہ ملازم رکھے اور نہ شہر میں گھسنے دے۔ اس کے بعد شیواجی ایک بارات کی شکل میں پونا میں داخل ہوا اور شائستہ خان پر حملہ کر دیا۔ بڑی مشکل سے اس حملے میں شائستہ خان کی جان بچی۔ اس کے بعد شیواجی پونا سے بھاگ کر سنگڑا چلا گیا۔ اس کے دوسرے دن شاہی فوج نے سنگڑا پر حملہ کر دیا، مگر اس حملے میں مغلوں کو شکست ہوئی۔ یہ پہلی شکست تھی جو مغل سواروں کو مرہٹوں کے مقابلے میں ہوئی تھی۔ 1664 عیسوی میں شیواجی نے لوگوں پر تو یہ ظاہر کیا کہ وہ ناسک کے مندر کی یاترا کو جا رہا ہے، لیکن اس نے 4000 سواروں کے ساتھ سورت پر حملہ کر دیا۔ سورت اس زمانے میں ہندوستان کا سب سے دولت مند شہر تھا، چنانچہ اس لوٹ مار میں شیواجی کو بے انداز دولت ہاتھ لگی۔ شیواجی کے پاس دولت بے انداز موجود تھی، جاگیر بھی اس کے پاس کافی ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے یہ طے کیا کہ وہ راجہ بننے کا اعلان کر دے۔ چنانچہ راج گڑھ میں اس نے باقاعدہ طور پر اپنی تاج پوشی کی رسم ادا کی اور مہاراجہ شیواجی بھونسلے کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا۔ اس کے بعد شیواجی نے ایک سمندری بیڑا بنایا اور اس سمندری بیڑے کے ذریعے اس نے سمندر میں بھی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ اس علاقے کے ساحل کے قریب جو بھی جہاز گزرتا وہ اسے لوٹ لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے حاجیوں کے جہازوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو جب معلوم ہوا کہ شیواجی نے حاجیوں کے لیے اور سمندری تاجروں کے لیے سمندری راستے بھی بند کر دیے ہیں اور دکن میں پہلے سے زیادہ طوفان برپا کر دیا ہے، تو اورنگزیب عالمگیر نے راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیواجی کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا اور حکم دیا کہ وہ شیواجی کی ساری جاگیر کو تاراج کر کے رکھ دیں اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک شیواجی کا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ راجہ جے سنگھ نے آتے ہی شیواجی کے کئی قلعوں اور ٹھکانوں پر حملے کرنا شروع کر دیے اور بستیوں کو تاراج کر دیا گیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایک کر کے بہت سے قلعے شیواجی کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ان مارکوں میں مرہٹوں نے بار بار مغلوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی ایک میدان میں بھی نہ جم سکے۔ غرض یہ کہ راج گڑھ جو شیواجی کا دارالسلطنت تھا اور کندھانا جہاں شیواجی کے اہل و عیال رہتے تھے، ان دو مقامات کے علاوہ شیواجی کا سارا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ شیواجی کے سارے علاقے کو تاراج کرنے کے بعد راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کی فوجیں شیواجی پر آخری ضرب لگانے کے لیے 1665 عیسوی میں قلعہ راج گڑھ اور قلعہ کندھانا کی جانب آگے بڑھیں اور ان دونوں مقامات کا محاصرہ کر لیا۔ مرہٹوں نے شروع میں تو بہت سخت مقابلہ کیا، لیکن جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قلعے ضرور فتح ہو جائیں گے تو شیواجی نے راجہ جے سنگھ سے معافی کی درخواست کی۔ راجہ جے سنگھ جو شیواجی کو ایک مکار آدمی سمجھتا تھا، شروع میں تو معافی دینے سے انکار کرتا رہا، لیکن جب شیواجی نے ہر طرح سے اپنی اطاعت اور بادشاہ کی خدمت گزاری کا یقین دلایا تو راجہ جے سنگھ نے شیواجی کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ اس فتنے کو دبانے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے تبت کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیے۔ پہلے تو راجہ کو اطاعت کے لیے کہا، جب وہ نہ مانا تو جنگ شروع کر دی۔ راجہ نے ابتدا میں تو معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد اس نے اطاعت قبول کر لی۔ اسی سال ہی اورنگزیب عالمگیر کے حکم کے مطابق شائستہ خان بنگال کے صوبے دار نے ارکان اور چٹاگنگ پر حملہ کر کے وہاں کے راجاؤں اور پرتگیزیوں کو عبرتناک شکست دی
اور چٹاگنگ پر بھی قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد مغل لشکروں نے 1666 عیسوی میں راجہ جے سنگھ کی قیادت میں وجے پور پر چڑھائی کر دی۔ اس مہم کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شیواجی اور بہت سے مرہٹا سردار بھی مغلوں کے ساتھ تھے، جنہوں نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اس مہم میں سب سے پہلی فتح مرہٹا سردار نیتا جی کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد تو یہ حالت ہوئی کہ مغل فوج کے مرہٹا اور راجپوت سردار جدھر بھی جاتے علاقے کے علاقے فتح کرتے چلے جاتے۔ قلعوں کو سر کرنے میں مغل فوج کو شیواجی اور نیتا جی سے بہت زیادہ مدد ملی، کیونکہ ان دونوں کو قلعوں کو فتح کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ بیجاپوریوں نے کئی جگہ پر مقابلہ کیا، ان کا مشہور سردار یاقوت بھی مارا گیا، لیکن ان کو تقریباً ہر مورچے پر شکست ہوئی۔ مغل فوج اور مرہٹے بڑھتے بڑھتے بیجاپور تک جا پہنچے۔ بیجاپور کا سارا ملک انہوں نے تاراج کر کے رکھ دیا۔ سکندر عادل شاہ اس قدر گھبرایا کہ اس نے بار بار صلح کی درخواست کی، لیکن راجہ جے سنگھ نے اسے نامنظور کیا، بلکہ اس نے فتوحات کے سلسلے کو برابر جاری رکھا۔ بیجاپوریوں نے شیواجی کو توڑنا چاہا تو شیواجی نے کورا جواب دے دیا، لیکن نیتا جی ٹوٹ کر بیجاپوریوں سے جا ملا۔ اس کے علاوہ بیجاپوریوں نے والی گولکنڈہ قطب الملک کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن گولکنڈہ کی فوجیں بھی بیجاپور کو تباہی سے نہ بچا سکیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ گولکنڈہ کی فوج کے آنے کے بعد مغلوں کی فتوحات کی رفتار سست پڑ گئی، اور اس کے فوراً ہی بعد چونکہ بارش کا موسم آ گیا تھا، اس لیے راجہ جے سنگھ کو اپنی سرگرمیوں کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دینا پڑا۔ اس مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیجاپور کا سارا علاقہ تو ضرور تباہ و برباد ہو گیا، مگر مغلوں کو پھر بھی بیجاپور پر کامل فتح نہ مل سکی۔ بیجاپور کے مارکے میں شیواجی نے جو نمایاں خدمات سر انجام دی تھیں، اس سے خوش ہو کر اورنگزیب عالمگیر نے 2 دفعہ شیواجی کو خوشنودی کے فرمان بھیجے اور اس کی جرت اور بہادری کی بہت تعریف کی، اور اس کے ساتھ ہی شیواجی کو دہلی آنے کی دعوت بھی دی۔ بادشاہ کی دعوت پر اور راجہ جے سنگھ کے ہر طرح اطمینان دلانے پر شیواجی اپنے بیٹے سامبا کے ساتھ 1666 عیسوی میں بادشاہ کی خدمت میں دہلی روانہ ہو گئے۔ لیکن دہلی پہنچنے کے بعد شیواجی کو یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ نہ تو اس کا خاطر خواہ استقبال کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی خاص اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے راجہ جے سنگھ کے مکان کے پاس شیواجی کے قیام کا انتظام کرایا اور اسے نظر بند کر دیا گیا، لیکن شیواجی مغل پہرے داروں کو دھوکہ دینے کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیواجی نے دہلی سے فرار ہونے اور دکن پہنچنے کے بعد نئے سرے سے مغلوں کے خلاف 1668 عیسوی میں شورش برپا کر دی، اور والی گولکنڈہ کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد شیواجی نے مغلوں کے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر نے مہابت خان کو 40,000 فوج دے کر شیواجی کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ مہابت خان نے دکن پہنچتے ہی شیواجی کے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ مغلوں سے مرہٹوں کی کئی مہینے تک جنگ ہوتی رہی۔ کیفیت یہ تھی کہ کبھی مرہٹے غالب آ جاتے اور کبھی مغل حاوی ہو جاتے۔ آخر مرہٹوں کو شکست ہوئی اور مرہٹوں کے کئی بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ اس جنگ میں آغر خان ثانی نے بڑی جرت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ اس نے پونا تک جو شیواجی کا گھر تھا، سارے علاقے کو تخت و تاراج کر دیا۔ مگر اس کے بعد شیواجی نے جب دوبارہ مغلوں کے خلاف شورش برپا کی تو مغلوں سے بہت سے علاقے چھین لیے، یہاں تک کہ شیواجی نے اپنے باپ کی اس جاگیر پر بھی قبضہ جما لیا جو کرناٹک اور میسور میں تھی اور جس پر شیواجی کا سوتیلا بائی قابض تھا۔ شیواجی نے اس طرح مرہٹوں کے لیے ایک وسیع اور دولت مند حکومت بنا دی جس کا مرہٹے اس سے قبل تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شیواجی کے مرنے کے بعد اس کی جانشینی کا جھگڑا چلا۔ مرہٹوں کا ایک طبقہ سامباجی کے حق میں تھا اور دوسرا طبقہ سامباجی کے چھوٹے بھائی راجہ رام کو تخت پر بٹھانا چاہتا تھا۔ راجہ رام کے حامیوں کو ناکامی ہوئی اور سامباجی باپ کی جگہ راجہ بن گیا۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا پہلا بادشاہ ہے جس نے افغانستان کے آزاد قبائل کے
ان علاقوں میں جا کر فتح حاصل کی جو اس سے قبل ناقابل تسخیر کہے جاتے تھے۔ دوسری طرف دکن میں بد نظمی کی انتہا ہو چکی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے پاس راجہ جے سنگھ جیسے لائق سپہ سالار نہیں تھے جو دکن کو زیر کر سکتے تھے۔ شہزادہ معظم دکن کے نظام کو برقرار رکھنے میں قطعی طور پر ناکام ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ جو سپہ سالار تھے وہ بھی ناکام ہو چکے تھے۔ اس لیے مجبوراً اورنگزیب عالمگیر کو 1281 عیسوی میں خود دکن جانا پڑا۔ آپ نے پہلے اجمیر شریف میں حاضری دی، اس کے بعد برہان پور پہنچے۔ برہان پور سے اورنگ آباد آئے اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ نے شہزادہ معظم کو رام درہ کے قلعوں کی تسخیر کے لیے روانہ کر دیا۔ بادشاہ کی دکن میں موجودگی کا بہت اچھا اثر پڑا۔ مرہٹوں کے قلعے ایک ایک کر کے زیر ہونے لگے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مرہٹوں نے بڑی مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن ایسی حالت میں جب کہ مغل بادشاہ اس ارادے سے دکن آیا تھا کہ وہ مرہٹوں کی طاقت کو کچلے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا، تو مرہٹے کہاں تک مقابلہ کرتے؟ آخر انہوں نے میدان میں آ کر مقابلہ کرنا چھوڑ دیا۔ غرض یہ کہ 3 سال کے اندر اندر 1684 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیشتر قلعے مرہٹوں سے واپس لے لیے۔ 1685 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے مرہٹوں سے بہت سے قلعے واپس لینے کے بعد اچانک اپنی مہم کا رخ مرہٹوں کے قدیم دوست والی گولکنڈہ کی جانب کر دیا، چونکہ اورنگزیب عالمگیر کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ بیجاپور کی جانب یورش کریں تو مرہٹے اور گولکنڈہ والے متحد ہو کر مغلوں کے لیے پریشانیاں پیدا کر دیں۔ گولکنڈہ کی فوجوں نے ابتدا میں تو شاہی لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن بعد میں ان کے پاؤں ایسے اکھڑے کہ مغل فوجیں حیدرآباد تک جا پہنچیں۔ گولکنڈہ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنی فوجوں کا رخ بیجاپور کی طرف کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد 1688 عیسوی میں مرہٹوں کے سردار سامبا جی کو گرفتار کر کے اورنگزیب عالمگیر نے قتل کرا دیا۔ مرہٹا قوم جس کو کہ سامبا جی کی نااہلیت نے مردہ بنا دیا تھا، سامبا جی کے قتل سے اچانک اس میں نئی لہر پیدا ہو گئی۔ چنانچہ مرہٹوں نے سامبا جی کے چھوٹے بھائی راجہ رام کو قید خانے سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا، اور مرہٹوں نے قسم کھائی کہ جب تک ہم مغلوں سے سامبا جی کے خون کا بدلہ نہ لے لیں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مرہٹوں کو صرف سامبا جی اور راجہ رام کی نالائکیوں سے ہی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ ان کی آپس میں خانہ جنگی نے بھی مرہٹا حکومت کو ختم کر ڈالا۔ ان کی خانہ جنگی کی وجہ یہ تھی کہ ہر مرہٹا سردار اپنے آپ کو شیوا جی کا جانشین سمجھنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ لوٹ کے مال پر بھی ایک دوسرے سے جھگڑے شروع ہو جاتے تھے، چنانچہ ان کے آپس کے جھگڑوں نے مرہٹا حکومت کو بالکل فنا کر کے رکھ دیا۔ جب مرہٹوں کی طاقت ٹوٹ گئی تو اورنگزیب عالمگیر نے مرہٹوں کے تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ غرض یہ کہ 1705 میں مرہٹا حکومت بالکل ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود مرہٹا سرداروں کی شورش پسندی نے زمانہ دراز تک مغلوں کو کافی پریشان رکھا۔ اسی زمانے میں پرتگیزیوں نے ہگلی اور چٹاگنگ کی طرح ہندوستان کے مغربی ساحل پر بھی قلعے بنا لیے تھے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی کہ پرتگیزی بھولے بھٹکے جہازوں کو لوٹ لیتے ہیں اور ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرتگیزیوں کے بارے میں بہت سی شکایات موصول ہوئیں، تو اورنگزیب عالمگیر نے گلشن آباد کی فوج کو حکم دیا کہ وہ فوراً پرتگیزیوں کے اڈوں کو برباد کریں اور ان کے قلعوں پر قبضہ جما لیں۔ بادشاہ کی ہدایت کے مطابق مغلوں نے پرتگیزیوں کی بستیوں پر حملہ کیا اور ان کے قلعوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ بہت سے پرتگیزی مارے گئے اور کچھ قید ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر جن کی عمر 91 سال ہو چکی تھی اور دکن کے 26 سال کے مارکوں نے ان کی صحت کو بالکل برباد کر دیا تھا۔ 1707 عیسوی میں ایسے بیمار ہوئے کہ ان کو زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ آخر کار 28 ذوالقعدہ 1117 ہجری بمطابق 20 فروری 1707 عیسوی کو بروز جمعہ صبح کی نماز کے بعد اورنگزیب عالمگیر 91 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔
اور اسی روز انہیں اورنگ آباد کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال اور 3 ماہ تک حکومت کی۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت اس قدر طویل ہے کہ اس سے قبل کسی بادشاہ کو اتنا طویل دور حکومت میسر نہیں آیا۔